میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے ساتھ تعلق بھی تھا، اور آپ کے قریبی ہونے کے باوجود جتنے بھی مشرک تھے وہ سب آپ کے مخالف ہو گئے، اور طرح طرح کی مخالفتیں کرنا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچانا، آپ کو اذیتوں کا نشانہ بنانا، یہ مشرکین کا روزانہ کا کام تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، اور اس میں سارے مشرک شریک تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شروع میں وہ اسلام کے بہت زیادہ مخالف رہے۔ ابو جہل جو اس وقت کفار کا کمانڈر ان چیف تھا، اس وقت کافروں کا سب سے بڑا سردار اور مکے کا رئیس مانا جاتا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں ماموں لگتا تھا، تو وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برین واش کرتا تھا، موٹیویٹ کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتاً فوقتاً ابارتا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابارا کہ بانجے جاؤ اور جا کر آج مسلمانوں کے نبی کا خاتمہ کراؤ، جاؤ اسے قتل کر کے آؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں ابو جہل کے کہنے پر، اس کے تیار کرنے پر، اس کی ترغیب دینے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر تیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے۔ تو راستے میں ایک صحابی جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار کے ساتھ سپیڈ میں تیز رفتاری سے وہ جا رہا ہے، تو انہوں نے روک کر پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آج تمہارے نبی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا اور ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے، آج اس فتنے کو ہی جڑ سے اکھاڑنے جا رہا ہوں، تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس صحابی نے آگے سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر میں اپنی بہن جو فاطمہ ہے اور اپنے جو آپ کے بہنوئی ہیں سعید ابن زید، ان کی خبر تو لے لو، وہ دونوں اسلام قبول کر لیا، وہ ہمارے نبی پر انہوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، پہلے ان کی خبر تو لے لو۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ غصہ آنا شروع ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے سیدھے اپنی بہن کے گھر کی طرف لوٹے اور جا کر دروازے پر دستک دی، تو اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تو اندر داخل ہوئے اور جاتے ساتھ ہی اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے چھڑانے کے لیے درمیان میں آئیں تو بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا، چونکہ طاقتور تھے، قوت میں تھے، تو اپنے بہنوئی کو بھی مار مار کر لہو لہان کر دیا، خون کر دیا، اپنی بہن کو بھی مار کر لہو لہان۔ جب بہن کا خون بہنا شروع ہو گیا تو پھر تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو بہن نے آگے سے کہا، وہی جملہ کہا جو جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کہ تو جو کر سکتا ہے کر لے، اب ہم نے دین نہیں چھوڑنا۔ جس طرح جادوگروں نے کہا تھا، یہاں عمر کی بہن فاطمہ نے بھی یہی کہا کہ اے عمر تو جو دل کرتا ہے کر، ہمیں مارنا ہے مار لے، لیکن اب اسلام سے پھرنے والے ہم نہیں، اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ یہ بات سن کر اپنی بہن کا جذبہ دیکھ کر وہ نرم پڑ گئے، اور پھر پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن فوراً وہ قرآن کے اوراق لے کر آئیں اور کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھے دو، میں پڑھتا ہوں۔ تو بہن نے کہا نہیں، آپ ناپاک ہیں، جب تک آپ غسل کر کے پاک نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ کلام میں کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، جا کر غسل کیا، غسل کر کے واپس آئے تو بہن نے وہ اوراق قرآن کے سامنے رکھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی رکوع وہ تلاوت کیا، وہ پڑھا، بس وہ رکوع تلاوت کرنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر انقلاب سا آ گیا۔ آپ نے اپنی بہنوئی اور بہن سے کہا کہ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جاؤ، میں بھی اس محمد کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف دار ارقم کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ جب دار ارقم کے قریب آئے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر ہے اور ننگی تلوار کے ساتھ آ رہا ہے، تو اب پتہ نہیں کس ارادے سے کس نیت سے آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر تجسس پیدا ہوا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اچھی نیت سے آئے گا تو بچ جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ بری نیت سے آیا تو عمر ہی کی تلوار سے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر نزدیک آئے، اور نزدیک آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے حضرت عمر کے استقبال میں، چونکہ ایک دن پہلے یہ دعا دی تھی، اللہم اعز الاسلام بابی جہل او بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے، دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے سے تو اسلام کو قوت دے۔ تو ایک ہی دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر لبیک کہتے ہوئے پہنچ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور پوچھا کہ کس نیت سے آئے ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ ہاتھ پاؤں دھو رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے دین میں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، یہ لوگ ابھی وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہاں عبادت کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہیں پر عبادت کریں گے، اور کہاں کرنی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک حق پر ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں جا کر عبادت کیوں نہ کریں، تو ہم یہاں چھپ کر عبادت کریں۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اور باقی جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان سب کے ساتھ جا کر کعبہ میں پہلی مرتبہ اعلانیہ سب کے سامنے نماز ادا کی گئی۔ اعلان نبوت کے 6 سال بعد حضرت عمر اسلام قبول کیا، اس کے بعد تقریباً 7 سال مزید مکہ کے اندر رہے ہجرت سے پہلے، اس میں جتنے مصائب پریشانیاں باقیوں کو اٹھانا پڑیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اٹھانا پڑیں۔ اس کے بعد ہجرت کی، ہجرت کے بعد مدینہ میں جا کر جہاد کیا، ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کا ساتھ دیا، ان کے فوت ہونے کے بعد پھر مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے، تو 10 سال اور 6 مہینے اور 5 دن خلافت کر کے پھر ان کو خنجر مار کر زخمی کیا گیا، پھر شہید ہو گئے، اور روضہ اقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی داستان ہے، ساری زندگی اسلام کی خدمت کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو